بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 سے 12 ربیع الاول کے ایام امت مسلمہ کے لیے بے حد فضیلت، رحمت اور برکت والے ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے ایام ہیں۔ ان مبارک دنوں میں تسبیحات پڑھنا، نوافل پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنا اور جائز حاجات کو رب تعالی سے مانگنا بے حد مجرب اور طاقتور مانی جاتی ہیں۔ آج 9 ربیع الاول کا دن ہے۔ آج سے ہی اس عمل کو، اس ذکر پاک کو پکڑ لیں اور 12 ربیع الاول تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ جو طریقہ کار بتاؤں گی، جو نفل بتاؤں گی، جو اذکار بتاؤں گی، اسی ترتیب سے کریں، اسی ترتیب سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی آپ کی جھولی میں خوشیاں ضرور ڈالے گا، اور جو آپ مانگتے جائیں گے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب تعالی ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو ہم سب کی زندگیاں بدل سکتی ہے، ہم سب کے مقدر، نصیب اور تقدیر کو چار چاند لگا سکتی ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں اور دعاؤں میں آپ کا نام شامل ہو جائے۔ آج 9 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک جو لوگ کامنٹ باکس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے جائیں گے، انشاءاللہ ان کا نام لے کر محفل میں ان کے لیے ضرور دعائیں کی جائیں گی۔ اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ اگر آپ پاکیزہ حالت میں ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہننے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو خوشبو لگائیں اور ایک الگ کمرے میں بیٹھ جائیں۔ 2 رکعت نفل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پڑھنے ہیں، اور نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، نہایت توجہ کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ۔ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں، آپ کس ہستی کے لیے یہ نفل ادا کر رہے ہیں، تو بس اس ہستی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پیار، محبت، عقیدت، خلوص کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجود چلے جائیں اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کری۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس چھوٹے سے درود پاک کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنے۔ پھر 2 رکعت نفل اور ادا کرنے ہیں، اور یہ 2 رکعت نفل حصول برکت اور حاجات پوری کروانے کے لیے پڑھنے ہیں، یعنی اپنے گھر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے اور دل کی ہر مراد کو پانے کے لیے ان 2 رکعت نوافلوں کو ادا کرنے۔ اب یہ 2 رکعت نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجود چلے جائیں اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کری۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر 14 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پھر 11 مرتبہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان دونوں اسم مبارک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 11 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ آخر میں 14 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، مولا آج کے جو ہم نے نوافل ادا کیے ہیں، جو ذکر پاک پڑھا ہے، اس میں جتنی بھی زیر زبر شد مد کی غلطی ہو گئی ہے، مولا معاف فرما کے اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرما۔ اس کا ثواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرتے ہیں، مالک قبول منظور فرما۔ آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ذکر پاک کیا ہے، اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفہ بیچتے ہیں، مولا قبول منظور فرما۔
اس کے بعد اپنی جو بھی آپ کی حاجات ہے، ضروریات ہے، خواہشات ہے، وہ اللہ کے حضور رکھیں۔ مولا میری فلاں حاجت ہے، فلاں خواہش ہے، فلاں مراد ہے، اسے پورا کر دے۔ فلاں پریشانی ہے، دکھ درد ہے، غم ہے، اسے دور کر دے۔ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، سکون عطا فرما، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرما، ہمیں وسعت والا کاروبار عطا فرما، ہمارے دسترخوان کو وسیع کشادہ فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں۔ آج 9 ربیع الاول کے دن اس عمل کو شروع کریں اور 12 ربیع الاول تک روزانہ اس عمل کو جاری رکھیں، اور کوشش کریں 7 پنجگانہ نماز کی پابندی بھی ضرور کریں۔ نماز ہم مسلمانوں پہ فرض ہے، تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور جو میں نے اذکار بتایا ہیں ان اذکار کو یقین کامل اور دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر خصوصی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ ہمارے دل کی مرادوں کو سنے گا، اور جو ہم مانگتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا نصیب اور مقدر بنتا جائے گا۔ اب یہ جو 4 رکعت میں نے آپ کو نفل بتائے ہیں، ان نوافلوں کو نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد میں پڑھیں گے تو سب سے افضل ہوگا۔ رب تعالیٰ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے ہماری تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، بیماریوں کو ختم کرے گا، اور جو ہم جائز دعا کریں گے رب تعالیٰ ہماری جائز تمناؤں کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی آپ نے نظر نیاز کر دینی ہے یا صدقہ خیرات کر دینا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو کسی کو نیا سوٹ لے کر دے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں آپ لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں آپ بچوں میں چھوٹے چھوٹے کیک لے کر تقسیم کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی نظر نیاز آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت ضرور پوری کر دیں۔ اگر آپ کو 500 1000 روپیہ دینا پڑے، 2000 روپے دینے پڑے تو آپ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس نبی کے نام کا ہم پورا سال کھاتے ہیں، اس نبی کے نام اگر ہم 2000 5000 10000 کر بھی دیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہے، استطاعت رکھتے ہیں، وہ زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی کسی کو نظر نیاز ضرور کر دیں، اور جو لوگ نہیں استطاعت رکھتے وہ کسی کو 100 روپیہ دے دیں، 200 روپیہ دے دیں، 500 روپیہ دے دیں، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں، یا کوئی بھی چیز لے کر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ آج کے جو میں نے اذکار بتائے ہیں، جو کام بتائے ہیں، ان پر آپ خود بھی عمل کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔